مولانا صاحب ٹکے ٹوکری کر چکے ہیں سابقہ اسٹیبلشمنٹ کو بھی اور پی ڈی ایم کی رہی صحیح ساکھ کو بھی. آپ سوشل میڈیا پہ چلے جائیں, اللہ حق ہے, ان الحق کے نعرے لگ رہے ہیں. کیوں؟ اس لیے کہ پی ڈی ایم کے سربراہ کہہ رہے ہیں کہ ریجیم چینج والی تھیوری میں جان ہے. یہ مولانا صاحب اپنے ساتھ, اپنے ساتھیوں کے ساتھ, سابقہ اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ جو ہاتھ کر گئے ہیں, وہ اب یہ ڈنٹ کبھی نہیں ہٹے گا. خواہ آپ پورے کے پورے وائٹ پیپر چھاپ دیں اور ساری حقیقتیں سامنے لے آئیں, اب یہ چلتے ہی جائے گا. اور آپ سوشل میڈیا دیکھتی ہیں جو ہو رہا ہے, لیکن اس میں حقیقت ہے کیا؟ اور یہ بھی بتاتا جی نہیں, میں اب اسی پہ آ رہا ہوں. نہیں, میں اسی پہ آ رہا ہوں. دوسری بات کہ جو اعزاز کی ساری باتوں کو سیکنڈ کرتے ہوئے, ایک وہی میٹنگ جس میں جن باجوہ نے آ کے کہا تھا کہ عدم اعتماد نہ لائیں, اس میں بلاول بھٹو بھی بولے تھے اور خالد مگسی صاحب بھی بولے تھے, باقی کوئی نہیں بولے تھے, باقی سارے چپ تھے. اور پرفیوم اس لیے نہیں دیا تھا, پرفیوم دیا تھا, مجھے کمپنی کا بھی پتہ ہے لیکن کمپنی کی مشہوری نہیں چاہتا, تو پرفیوم اس لیے نہیں دیا تھا کہ مولانا صاحب سے خوشبو نہیں آ رہی تھی. پرفیوم اس لیے دیا تھا تاکہ جب لگائیں تو یاد آئے ان اور جنرل صاحب کی خوشبو, ان کے ارد گرد مہک اور خوشبو رہے. اور یہ اسی خوشبو کا اثر ہے کہ آج وہ مہک چاروں طرف پھیل رہی ہے. سال ڈیڑھ سال بعد یاد آ گئی خوشبو لگاتے. جی کتنا میڈم شیخ یہ پرفیوم اصلی اور اوریجنل تھا, آپ دیکھ لیں, کھوئے ملائی والا تھا کہ اب ابھی تک خوشبو قائم ہے. تو میڈم شیخ مولانا صاحب نے 3 انکشافات کی ہیں, بات اسی پہ کروں گا. پہلا کہ جن باجوہ جن فیض حمید کے کہنے پر ہم عدم اعتماد لائے, مبارک ہو مولانا صاحب اس عظیم کارنامے پر. دوسرا, دھاندلی سے مسلم لیگ نون کو فائدہ پہنچایا گیا اور تاثر ہے, یعنی مولانا صاحب سیکنڈ کر رہے ہیں کہ نواز شریف صاحب کو لاہور کی سیٹ جتوائی گئی. تیسرا یہ کہ جو ایک تھیوری ہے جو ہم سن رہے ہیں کہ اگر عمران خان صاحب پشاور سے لانگ مارچ نہ لاتے اور لانگ مارچ نہ کرتے تو شہباز حکومت مستعفی ہونے کو تیار تھی اور تقریر لکھی جا چکی تھی. مولانا صاحب نے کہا کہ کوئی ایسی بات نہیں, میرے علم میں کوئی ایسی بات نہیں. یہ 3 بڑے ہیں. اور چوتھا, ہاں ایک اور جو کہ میں ضرور چاہوں گا کہ پلیز خدا کے لیے اس کا کوئی کسی فورم پر مولانا سے جواب لیں, ثبوت مانگیں. مولانا صاحب نے کہا ہے کہ دھاندلی ہوئی ہے, دھاندلی کروائی گئی ہے, اور دھاندلی کروانے کے لیے کروا کر کروڑوں اور اربوں روپے کمائے گئے ہیں, اور جن اداروں پر اور لوگوں پر انہوں نے نام وہ طرف اشارہ کیا ہے وہ بڑا سنگین ہے. تو لہٰذا بات آپ کی اس میٹنگ پہ آنے سے پہلے میں یہ ضرور کہنا چاہوں گا کہ اگر مولانا صاحب ثبوت نہیں دیتے تو ان سے ثبوت لیے جائیں, کسی فورم, کوئی فورم بنا کر, کوئی کمیشن بنا کر, کوئی چیز بنا کر مولانا صاحب کو بلایا جائے اور ان سے ثبوت مانگے جائیں. اب آپ کو پتہ ہے جن باجوہ اور جن فیض حمید دونوں کہہ چکے ہیں کہ اس سے یہ جھوٹ ہے اور یہ غلط بیانی ہے. جن فیض حمید یہ کہہ چکے ہیں کہ میں تب تک کور کمانڈر پشاور یعنی پشاور جا چکا تھا اور کسی ایسی میٹنگ میں نہیں گیا. ویسے جن فیض حمید سے یہ مولانا صاحب جب لانگ مارچ کا وہ لائے تھے نا دھرنا, تو ڈیل کر کے گئے تھے ان کے چودھری شجاعت کے گھر, ڈیل کر کے گئے تھے, دعائے خیر کر کے گئے تھے. 2 مہینے کے بعد عمران حکومت گرا دیں گے, یہ اصلی اور ودیع جمہوریت کی تحریک چلا رہے تھے. خیر اس میں انہوں نے کہا کہ میں پشاور چلا گیا تھا, میرا کوئی کردار نہیں. جن باجوہ کہہ رہے تھے میں تو تحریک عدم اعتماد رکواتا رہا, یہ مجھے لانے والوں میں کہہ رہے. اب اگر میڈم شیخ بات ٹھیک نہیں کر رہے, لیکن اگر اس کو ٹھیک مان لیں تو بحیثیت پی ڈی ایم سربراہ مولانا صاحب کہہ رہے ہیں کہ وہ جو 26 نکاتی تحریک چلا رہے تھے جس میں اصلی اور ودیع جمہوریت تھی, فوج اسٹیبلشمنٹ سیاست سے دور ہو جائے, نکالنے کے چکر میں تھے. اس میں وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم ان کے کہنے پر یعنی فوج کے کہنے پر نہیں بھٹی صاحب اگر ٹھیک نہیں ہے تو پھر ٹھیک کیوں مان لیں؟ آپ خود ہی کہہ رہے ہیں شروع آپ نے اس چیز سے کیا. مولانا صاحب سے پوچھ رہا ہوں, سوال پوچھ رہا ہوں مولانا صاحب سے, میں سوال پوچھ رہا ہوں, صحیح نہیں ہے, میں اس کے حق میں بالکل آپ ٹھیک کہہ رہی ہیں. مولانا صاحب سے سوال میرا یہ کہ اگر آپ یہ کہتے ہیں کہ یہ ایسا ہوا ہے تو آپ پی ڈی ایم کے سربراہ تھے, آپ فوج کو سیاست سے آؤٹ کرنا چاہتے تھے اور آپ فوج کے کہنے پر ہی طریقے عدم اعتماد لا رہے تھے. اچھا پھر آگے, اگر مولانا صاحب کی اس بات کو سچ مان لیا جائے تو مطلب تو پھر مولانا صاحب یہ ہے کہ عمران خان سچا ہے. پہلے عمران خان نے کہا تھا کہ امریکہ نے ریجیم چینج کیا ہماری اسٹیبلشمنٹ کی مدد سے, بعد میں کہا کہ اسٹیبلشمنٹ نے امریکہ کو قائل کیا اور ہمارا ریجیم چینج کیا. مطلب مولانا صاحب کا یہ ہے کہ عمران خان سچا ہے, ریجیم چینج ہوا ہے, اور سائفر بھی سچا ہے, اور پھر سارا بیانیہ بھی سچا ہے. اگر یہ ہے مولانا صاحب
تو کل تک تو آپ عمران خان کو یہودی ایجنٹ کہہ رہے تھے اور کہہ رہے تھے کہ یہ سسٹم تلپٹ کرنے آیا ہے، جھوٹ بول رہا ہے، یہ سائفر بھی جھوٹا ہے، رجیم چینج بھی جھوٹا ہے، یہ عدم اعتماد میں کسی کا کردار یہ بھی جھوٹا ہے، تو پھر آج یہ کیسے سچا ہو گیا؟ تو مولانا صاحب یا کل سچے تھے یا آج سچے تھے؟ اب آ جائیے مختصر کر کے کہ مولانا صاحب کر کیوں رہے ہیں۔ ایک اعزاز کی بات کہ مولانا صاحب شطرنج کے وہ کھلاڑی ہماری سیاست کے بعد میرے خیال زرداری صاحب اور یہ ایک جیسے ان کا ویٹیج ہے سیاست جو ہمارے ملک میں سیاست ہوتی ہے، باہر کی دنیا میں نہیں، جو ہمارے ملک میں۔ مولانا صاحب بڑی خوبصورتی سے آپ دیکھیے 2-4 سیٹیں تھیں، بلوچستان کے علاوہ بالکل غائب ہو چکے تھے، کے پی سے کلین سویپ ہو چکا تھا، فارغ ہو چکے تھے، ارریلیونٹ ہو چکے تھے، سارے آپس میں مل رہے تھے۔ اچانک مولانا صاحب نے انٹری ماری اور ساروں طرف اب سارے پیچھے چلے گئے، مولانا صاحب ریلیونٹ ہے۔ ایک اسٹیبلشمنٹ اور حکومت اور سب پر دباؤ ڈالنے کے لیے ایک رنج بھی ہے کہ جب بہتی گنگا بہ نہیں تھی تو مجھے بھی اشنان کروا دیتے، کوئی 10-15 سیٹیں میری بھی ہو جاتی۔ دوسرا دباؤ ڈالنا، دباؤ کیوں ڈالنا؟ اپنا وزن بڑھانا، دباؤ ڈالنا کیوں؟ خود کو ریلیونٹ رکھنا کیوں؟ دباؤ، پریشر، ریلیونٹ کیوں؟ نہیں ویسے تو پھر کیا ہمارے ملک میں سیاست یہی رہ گئی ہے کہ جیسے میرے تینوں اینالسٹ ابھی تک یہی کہہ رہے ہیں کہ جھوٹ ہے، مولانا صاحب نے جو کہا ہے۔ ایک جملہ، صرف ایک جملہ، میڈم شیخ ایک جملہ، بلوچستان کی وزارت اعلیٰ صدر بننا پرانی خواہش ہے، مرکز اور کے پی میں 2 آئینی عہدے ہیں، ان پر نظر ہے، یہ ہے صرف ٹوٹل۔